بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے، کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا، دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا، جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں گے اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا۔ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جائے گا۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ پانی میں لیموں ڈال کر پیو۔ دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ بلی گھر میں بچے دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور ورزش نہیں کرتے، جو کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں، روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں: روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے میں معمول بنائیں۔ روزانہ 3 پستے بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کیا کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ لمبی ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے سر کے بال سفید نہیں ہوتے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہو، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا، ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس کے پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگتے ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ہلکے دور کرنے ہیں تو آلو کا رس بہترین ہے۔ رنگت گوری کرنی ہے تو آلو کا رس چہرے پر لگاؤ۔ پاؤں کی انگلیاں اور پاؤں کے تلووں پر کسی بھی تیل سے روزانہ خوب مالش کیا کرو، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہوتا ہے جتنا روح کا انسان سے۔ مسلسل پریشانی کی وجہ سے چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کے اندر اس بقول کا چھلکا ڈال کر استعمال کرو۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔
سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنوں کے درد کی تکلیف نہیں ہوگی۔ امراض معدہ میں اس وقت بڑا مرض معدے کی گیس اور تخمیر ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ ارکے سونف 1 کپ اوپر سے پی لیں، ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے۔ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ جب بیٹھو تو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ جو ہر چیز بھول جاتا ہو وہ ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم 21 بار پڑھے۔ ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ جو عورت خربوزہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت کی ناک لمبی ہو اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھانا کیونکہ اس سے بھوک جلدی طاری ہوتی ہے۔ آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہے تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کریں۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ ناظرین، کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کا تیل کان میں ڈال کر کچھ دیر الٹا چل لو، نکلنا شروع ہو جائے گا۔ نہرمو دہی کھانے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لیکوریا کا مسئلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھا لیا کرو۔ دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کریں۔ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کے رشتے کا اچھا سبب نہیں بن رہا ہو تو روزانہ رات کو بسم اللہ شریف پڑھ کر یا فتاحوں کی تسبیح پڑھیں اور نہایت عاجزی سے دعا کریں۔ جلد سے جلد اچھا سبب بن جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ابال کر پلائیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینا جسم کو موٹا کرتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ بکرے کا گوشت کھا کر اوپر سے چند انجیر کھا لیے جائیں تو سمجھ جائیں بوڑھے ہو جائیں گے مگر طاقت کم نہیں ہوگی۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو اپنے شوہر سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کرے۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دیں۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھرے رہنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، والدین کے لیے چند گزارشات۔ بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے لباس تبدیل نہ کریں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص کر خیال رکھیں کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھیں۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو دینے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیا کرو۔ اکثر چھوٹی الائچی بھی کھا لیا کریں۔ اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ بانجھ خواتین بکری کا گوشت کھائیں، جلدی خبر ٹھہر جائے گی۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو پہلے ہی اپنے اندر ناکامی کا استقبال کرنے کی حوصلہ ہونی چاہیے اور صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا معدہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس طرح سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو تو
بیری کے پتوں کو ابال کر اس پانی سے غسل کرو، جلد ہی جادو کا اثر ختم ہونے لگے گا۔ جو لوگ دوپہر کو قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر رات کو سوتے وقت اکثر ڈر لگتا ہو تو یا حافظوں کی تسبیح اول اور آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ پڑھیں۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھاؤ، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ آنکھوں کی گرد ہلکے پڑ جائیں تو رات کو ایک گلاس پانی میں 11 کشمش چند دانے ڈال دیں اور اس کے اندر جو پانی بچا ہو وہ پی لیں۔ تقریباً 1 ماہ یہ ٹوٹکا آزمائیں، ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا، نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھا لیا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو۔ اگر آپ سوتے ٹائم خراٹے لیتے ہیں تو رات کو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جس کو مار پیٹ کر کے کوئی چیز سکھائی جائے وہ شدت پسند بن جاتا ہے۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑا کرتے رہتے ہیں تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ ناظرین، لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نہانے سے پہلے ایک لیموں نہانے والے پانی میں نچوڑ لینے سے آپ کو پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس لے کر اسے نیم گرم کر کے پی لیں۔ دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد نہیں ہوگا۔ دھنیے کے پتوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ سر میں شیمپو کرنے کے بعد اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر سر دھونے کے بعد بالوں میں عرق گلاب لگانے سے بال خشک نہیں ہوں گے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کے شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر عرق گلاب لگا لیتا ہے اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ دھنیے کے پتوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے دن بھر کی سب تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق آنے کی علامت ہے۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والی 3 خشک پھل خوبانی، اناناس اور کشمش۔ دبلے پتلے افراد نہرمو انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا خزانہ ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ پورا منہ کھول کر ہنسنا بری عادت ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ نہرمو نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھانا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ ناک میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتے۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ 1 ٹماٹر کھا لے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ سانس کی بیماری سے بچنے کے لیے کھیرا روزانہ کھانے کا معمول بنائیں۔ والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ رکھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے ایسا گھر رزق سے مالا مال ہو جاتا ہے اور رزق کی تنگی نہیں آتی۔ کچی گوبھی کے پتے چبا لینے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ ناظرین، معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتی ہیں تو
چکی والے آٹے میں باجرا، کالے چنے اور جوں کا آٹا مکس کر کے کھایا کریں۔ زندگی بھر فٹ رہیں گے اور تادیر جوانی قائم رہے گی۔ شوگر والے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ جن عورتوں کی جلد بے رونق ہو، ایسی عورتیں ناشپاتی روزانہ کھایا کریں۔ اگر وہم کی بیماری لگ جائے تو گھر میں زیادہ سبزیاں استعمال کریں۔ چہرے کی بدنمائی ختم کرنی ہے تو چہرے پر پودینے کا رس لگا لو۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چکھ لیں تو آپ کو کمال کی نیند آئے گی۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی اور گلے سے بلغم خارج کر دیتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ انسانی بدن کا واحد حصہ دانت ہے جو خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگا لینے سے ہونٹ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پیٹ میں ہر وقت گیس کی پرابلم ہو تو میتھی کے بیج کھا لیا کریں۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ پاؤں کے درد سے نجات کے لیے پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کر لیا کرو۔ درد کیسا بھی ہو دور ہو جائے گا۔ سوتے وقت چہرے پر مونگ پھلی کا تیل لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد ایک الائچی کا دانہ چکھ لیا کرو۔ بوڑھے لوگوں کی طرح سانس پھولنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایلو ویرا کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے نجات ملے گی۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہوگا۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ آٹے کے اندر دیسی گھی اور ہلدی ملاؤ اور چہرے پر لگاؤ، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سے بڑھ جائے وہ عورت مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھایا کرے۔ جب غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ فجر اور عصر کی نماز کے فوری بعد سونے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں صبح صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے ایسے گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو صبح کو اٹھتے ہی پرندوں کو تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کلونجی میں دہی شامل کر کے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے کا گوشت استعمال ترک کر دیں۔ اگر گردے کی پتھری سے نجات چاہتے ہیں تو چاولوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جوں کا دلیا استعمال کرتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ سفید گلاب کے پھولوں کا عرق ایک کپ صبح، دوپہر، شام کھانے سے گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ یہ کورس 3 مہینے لگاتار کریں، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ نہایت آزمودہ ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلاؤ۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھا لیا کریں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ چہرے کی جھریاں غائب کیسے کریں؟ لیموں کا رس کچھ دیر لگا رہنے دیں، پھر دھو لیں۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ بار بار پیشاب کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی 1 کپ میں لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ 1 چمچ مولی کا رس لیموں پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے بھی فائدہ ہوگا۔ جو پاؤں پر تیل کی مالش کرتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہو جائے وہ گاجر کھائیں، خشکی دور ہو جائے گی۔ چھوٹے بچوں کو چائے کی عادت نہ ڈالیں ورنہ جوانی میں ہی شوگر کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا لوگ زیادہ سفر کرنے سے گریز کریں، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ جب بھی چاول کھائیں اوپر سے دودھ استعمال نہ کریں۔
वहम करने से उम्र कम होने लगती है। बाजरे की रोटी में ताकत का तूफान है। प्याज के छिलके को सहन में लटकाने से मच्छर नहीं आते। अंडे के छिलके को कमरे में रखने से छिपकलियां नहीं आती। नमक का पानी छिड़कने से लाल बेग नहीं आते। रेत पर खेलने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। खाने पीने की कोई भी अशिया ज़्यादा गर्म हो तो प्लास्टिक के बर्तन में ना डालें, इससे कैंसर होने का खतरा है। रात को कलौंजी का इस्तेमाल हार्ट अटैक से महफूज रखता है। प्याज खाने से मैदा खराब नहीं होता। तरबूज खाने से कब्ज नहीं हो पाएगी। जिन लोगों को कभी दिन में नींद नहीं आती, वो लोग बहुत ज़हीन और बेचैन मिजाज होते हैं। रोज़ाना चाय ज़्यादा पीने से मोटापा बहुत जल्दी आ जाता है। अंडे के छिलके को कमरे में रखने से कमरे में छिपकलियां नहीं आती। नफ्सियात के मुताबिक नीले रंग को देखने से भूख का एहसास कम हो जाता है। अपनी खुराक हलाल रखें, दुआ कबूल होगी। खुश्क मेवाजात खाने से दिमाग तेज़ होगा। जो रोज़ाना हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, सारी ज़िंदगी कैंसर से बचे रहते हैं। जो वालिदैन बच्चों के छोटे कद की वजह से परेशान हैं, इन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को सिंगाड़े ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा बच्चों के कद बढ़ाने में माउन साबित होते हैं। रोज़ाना 15 मिनट वॉक करने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। ज़्यादा सोचने वाला इंसान डिप्रेशन की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। घर में जगह जगह मकड़ियों का जाला लगा देना काले जादू की निशानी है। अगर खाना हजम नहीं होता तो खाने के बाद एक दाना छोटी इलायची का मुंह में डालकर चबाते रहें। और ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। सुबह को उठकर फौरी बालों में कंघी कर लेने से खून की रवानी बेहतर हो जाएगी। जो लोग बालों में कंघी बहुत कम करते हैं, उनके बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं। नाज़रीन, एक वक्त में 3 से ज़्यादा केले ना खाएं, दिल की नालियां बंद हो सकती हैं। मछली को भूनकर खाने से चेहरे पर झुर्रियां आना बंद हो जाती हैं, चेहरा साफ हो जाता है। अंगूर खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर चेहरे पर लाल रंग के दाने निकलने लगें तो कच्चा दूध लगा दो, दाने निकलना रुक जाएंगे। कम रोशनी में किताब पढ़ने से नज़र की कमज़ोरी हो जाती है। नमक का इस्तेमाल बदन पर एलर्जी करता है, इसलिए नमक मुनासिब इस्तेमाल करें। तोरई के छिलकों में फाइबर के साथ साथ पोटाशियम और विटामिन सी की भरपूर मिकदार पाई जाती है। दिल के मरीजों को ठंडा पानी हरगिज़ मत दें। खाली पेट नहा लिया करो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। खीरे के छिलकों में खून जमने और हड्डियों को ताकत बढ़ाने वाले विटामिन पाए जाते हैं, जिससे जिल्द, बाल और नाखून को ताकत मिलती है। जिल्द के निखार में इजाफा करने के लिए 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस लेकर मिक्स कर लें और इसे जिल्द पर लगा लें। इस मिक्सचर को 20 मिनट बाद जिल्द को नीम गर्म पानी से धो लें। सफ़ेद अनार मैदे के मसले को बढ़ा देता है। रोज़ाना सलाद के अंदर खीरे का इस्तेमाल ज़रूर करें। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।